السلام علیکم. ایک علمی اور فکری نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے پاس. ایک بڑا اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں جو تقلیدی سوچ ہے کسی بھی معاملے کے اندر، سیاسی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، کوئی سماجی معاملہ ہے، کوئی فیملی کا معاملہ ہے، اس میں تقلیدی سوچ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ جو تنقیدی سوچ ہے، تنقیدی فکر ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ ایک اہم موضوع ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جب پاکستان کی صورتحال یا پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف جاتا ہے. جی وہاں پہ جا کے پڑھتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، لیکن جو تقلیدی رجحان ہے وہ ان کا وہاں ہی رہتا ہے. جی جو ایک عام بندے کا ہوتا ہے. کیا وجوہات ہے ان چیز کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب یورپ کی بات کرتے ہیں، مغرب کی، دو چیزیں ہیں، ایک تحقیق ہے اور ایک جمہوری رویہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں. اور ہماری یہ صورتحال ہے کہ چونکہ ہم ان دونوں باتوں سے دور ہیں. جمہوری رویہ یعنی وہ کوئی جمہوری نظام نہیں ہے. اصل جو چیز ہے نا معاشرے میں، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کلچر وجود میں آتا ہے جس میں ٹالرنس ہے، جس میں برداشت ہے، وہ در حقیقت یہ نہیں کہ الیکشن سے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. الیکشن تو خود اس کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا. اصل چیز ہے جمہوری رویہ اور جمہوری سوچ، اور اس میں پھر ٹالرنس، برداشت اور یہ سب کچھ اس میں شامل ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تحقیق کا جو کلچر ہوتا ہے، اور تحقیق جب انسان کرتا ہے تو پھر اس سے نقد پیدا ہوتا ہے، کریٹک جس کو ہم کہتے ہیں. تنقید انسان کرتا ہے، نقد کرتا ہے، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تحقیق سے. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں پروان نہیں چڑھ سکی. یعنی نہ تو جمہوری رویہ پروان چڑھ سکا اور نہ ہمارے ہاں تحقیق کا کلچر پروان چڑھ سکا. آپ اگر پاکستان کی صورتحال دیکھیں اور دنیا میں اگر آپ جائیں، مثال کے طور پر آپ امریکہ یا یورپ، انگلینڈ، برطانیہ یا دیگر ممالک، چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اگر آپ لیں گے وہ ہو گیا، یا آپ ترکیہ، آپ وہاں پہ چلے جائیں. چونکہ میں نے وہاں کا وزٹ کیا، ٹور کیا، میں گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے، تو وہاں پر بھی ایک بڑا معیار ہے تحقیق کا، ریسرچ کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تحقیق ہے اور تحقیق جینون ہونی چاہیے. وہ جو ہمارے ہاں سرقہ ہے، جو چوری کیا جاتا ہے، کسی کی تحقیق کو چوری کر لیا، تو ایسا بہت لوگ ہمارے ہاں کرتے ہیں. کسی کا کام اٹھایا اور اس کو اپنے نام سے چھپوا لیا. اور یہاں تک کہ جو نامور لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا ہوا ہے، ان کو بٹھایا ہوا ہے. اب وہ نوجوان ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ان کو کام دے دیا اور انہوں نے جو تحقیق کی وہ پھر حضرت صاحب نے جو اسکالر ہے اپنے نام سے اس کو پرنٹ کر لیا. جب اس طرح کا کام بڑے لوگ کرتے ہیں، نامور لوگ کرتے ہیں، مشہور لوگ کرتے ہیں، بڑے اسکالر جو ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ نیچے جو صورتحال بن جاتی وہ کیسی صورتحال ہوگی. اس لیے ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کی کتابوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن تحقیق کا جو لیول ہے وہ بہت ہی پست ہوتا ہے. یورپ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ایک کتاب لائے گا 25 سال میں. اچھا، وہ 25-30 سال میں جو صرف ایک کتاب آئے گی وہ پورے مشرق کو بھونچال پیدا کر دے گی. مشرق میں وہاں کے جو علماء ہوں گے، مفکرین ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، سارے اس کے جواب دینے میں لگ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کام کرتے رہتے ہیں. 25 سال میں، 30 سال میں آپ بڑے بڑے ان کے سائنٹسٹ آپ دیکھ لیجئے، ان کے فلاسفرز دیکھ لیجئے، انہوں نے ایسے ہی کام کیا ہے. اور یہاں تک کہ ایک نام ہے جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، وہ برنارڈ لیوس کا. اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک کتاب انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں لکھی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیکچرز ہیں، میرا کام ہے، تقریباً میں نے 25 سال اس پہ تحقیق کی ہے، اس کو ریفائن کیا، اس کو بار بار پڑھا، اس کو تبدیلی کی، ترمیم کیا اس میں، اور پھر میں جا کر اس کو میچور کر کے میں اب یہ کتاب کی صورت میں لایا ہوں. 25 سال اس بندے نے لگا دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم 5 دن 25 دن بڑی مشکل سے لگاتے ہیں اور فوراً مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہم لے آتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ردی کا سارا مال بن جاتا ہے. آپ اپنی زندگی لگا دیں ایک کام پر. علامہ اقبال کے 7 خطبات ہیں نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اب وہ اقبال کی زندگی کی تحقیق کا نچوڑ ہے، اس کی فکر کا.
اب اس میں جو اقبال نے صرف حوالے کوٹ کیے، آپ اندازہ کریں وہ کتنے حوالے بن جاتے ہیں. اب وہ چیز ابھی تک جو اقبال کی تحقیق ہے، خطبات ہے، ابھی تک وہ پڑھے جاتے ہیں اور بے شمار زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. اس پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، لوگ مقالے لکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ صرف 7 لیکچرز ہیں. تو ہمارے ہاں حقیقت میں ایک تو تحقیق کا معیار گر گیا، اس سے پھر تقلید کی سوچ پیدا ہوگی. واضح بات ہے کہ اسی میں عافیت ہوتی ہے پھر انسان کی کہ یار ٹھیک ہے، نہ دماغ لگاؤ، نہ سوچو، نہ سمجھو، نہ تدبر، نہ تفکر، نہ کتابیں کھنگالو، نہ لائبریریوں میں جاؤ، نہ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک چیز بات کو لو. جان چھوٹ گئی. بس ٹھیک ہے، استاد صاحب کے پیچھے لگ جاؤ آپ، تو تحقیق سے بچ گئے. وہ محنت اور مشقت والا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے پھر انسان بھاگتا ہے. لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ہم جب یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، ہم جب مدارس میں دیکھتے ہیں، یہ 2 بڑے سینٹرز ہیں جہاں سے ہمیں تنقیدی سوچ اور ایک نئی فکر کے لوگ مل سکتے ہیں نا. مدارس کی بات کر لیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں نوجوان نئی سوچ کے لوگ وہ مدارس میں آتے ہیں، نکلتے ہیں ہر سال. یونیورسٹیز میں دیکھنے یہی معاملہ ہے. لیکن ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ کوئی نوجوان ایسا نکلا ہو کہ جس نے بہت آگے جا کے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہو. ہمارے ہاں وہی ہے، زیادہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا سپروائزر ہوتا ہے تحقیق کروانے والا، وہ اپنے ہی استاد کے اوپر ایم فل کا اور بی ایس کا تھیسس کروا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ تھیسس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہی استاد کو کتاب پیش کر رہا ہوتا ہے کہ سر یہ دیکھیں میں نے آپ کے اوپر تھیسس کروا دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا پولیٹیکل مقصد ہوتا ہے. تو اس معاملے میں پھر مدارس یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے صورتحال ہے ساری. دیکھیے، ایک تو اجتماعی زوال ہر کسی کو متاثر کرتا ہے. اگر آپ یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہ بھی جامعات سے ہی لوگ ہوتے ہیں، مدارس کے ہوتے ہیں. مدارس کی بات کریں وہ یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ کہ مل جل کر ہی سارے معاملات چلتے ہیں، انسان ہر شعبے میں جاتا ہے. تو واضح بات ہے کہ جو ایک اجتماعی زوال ہمارے ہاں آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تحقیق سے بھی دور ہو گئے اور جمہوری رویوں سے بھی دور ہو گئے. ملک کی صورتحال سیاسی استحکام کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر معاشرے میں کم از کم سیاسی استحکام ہو تو اس سے بھی جمہوری رویے پیدا ہوتے ہیں. معاشی استحکام ہو اس سے تحقیق کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے. جب لوگوں کو سہولت ہوگی، آسانی ہوگی چیزوں میں، تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ مدارس کی بات کریں، دیکھیں ہمارے مدارس میں تو سال ہر سال سے، صدیوں سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک تقلید کا جو ایک رویہ ہمارے ہاں پروان چڑھا، اس کی وجہ سے پھر تحقیق سے ہم لوگ دور ہوئے. اس تقلید کا جو رویہ ہے اس سے پھر شخصیت پرستی وجود میں آئی، اور پھر شخصیت پرستی جو ہے اس نے در حقیقت پھر مدارس میں جو صورتحال بنتی ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کی وجہ پھر بنیادی طور پر یہ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا کہ ہمیں جو ہمارے خطباء ہیں، خطیب میں نام نہیں لوں گا، کئی ایسے ہمارے کچھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں مذہبی، کچھ انٹائرلی مذہبی فکر لے کے اور اس کو پروان چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان کو لاکھوں سنتے ہیں لوگ، اور پھر آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں کہ بس یہ کہہ دیا تو ختم. لیکن جو تحقیقی لوگ ہیں ہمارے یہاں چند ایک، میرے خیال میں بالکل وہ چند ایک لوگ نہ ہونے کے برابر، ان کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بتاتے تھے کہ میرا تھیسس اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا کہ میں نے جو سپروائزر تھے ان کی سوچ، جو مذہبی سوچ تھی، مذہبی فکر تھی، اس کے خلاف اپنی سوچ کے مطابق کوئی بات لکھی تھی، یعنی نقد کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ گے، چونکہ یہ میرے پیر صاحب ہیں، چونکہ یہ میرے استاد ہیں، ان کے بارے میں تم نے یہ بات کیا، تو اس کو ٹھیک کر کے لاؤ گے تو پھر کوئی آگے معاملہ چلے گا. مطلب اس لیول کا ایک بندہ پی ایچ ڈی اسکالر HEC نے اس کو پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے، وہ ایسے کرے گا تو معاملہ کس طرف جائے گا. اور یہ ایک میں خواب کو یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں، اور جو تھیسس کر رہے تھے وہ مدرسے کے ایک ہوتے. اب یہ دیکھیں جب اس طرح کے لوگ بچوں کو پڑھائیں گے ان کا کیا صورتحال بنے گی، اور جو اگلی نئی نسل نکلنے والی ہوگی ان کی کیا صورتحال بنے گی. اصل انٹلیکچوئل میچورٹی جو ہے اور انٹلیکچوئل اونیسٹی، یہ بنیادی بات ہوتی ہے. جو اساتذہ بن رہے ہیں وہ بھی اپنے معیار کو مد نظر رکھیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ انٹلیکچوئل میچورٹی ان میں ہونی چاہیے. آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی میرے استاد یا شیخ کے خلاف لکھا، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے کتنے مسائل میں اختلاف کیا. بلکہ اب جو فقہ حنفی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی کم ہے
اور امام ابو یوسف اور امام محمد کی زیادہ ہے. اسی طرح آپ امام مالک اور آپ باقی ائمہ علماء کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا. تو ہمیں بنیادی طور پر یہ کلچر پروان چڑھانا ہوگا, ہمیں بتانا ہوگا کہ بھئی اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور جو توہین ہے بے ادبی ہے وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. تو اصل بنیادی طور پر یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں, یہ وہ بنیادی باتیں. ایک اور بات جو سب سے بڑی اہم ہے, ممکن ہے کہ آپ اس کی طرف آگے جا کر اشارہ کریں, وہ یہ ہے کہ یورپ میں یہ ہوا کہ فرد سے وہ نکل کر اداروں میں آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی انسٹیٹیوشن بن گئے. ہمارے ہاں ابھی تک جو فرد ہے, شخصیت ہے, وہ ابھی تک ہولڈ کرتی ہے اور وہی ڈومینیٹ کرتی ہے. وہاں پر یہ صورتحال ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ وہاں پر ادارے کا نام سنیں گے, آپ کو شخصیات کا نام نہیں پتہ ہوگا. آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ریسرچ سینٹر ہے, یہ انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو چلانے والے کون ہیں, اس میں کتنے لوگ ہیں, کیا کام کر رہے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ کا ہی نام ہوتا ہے. ہماری ایک یہ بھی زوال کی وجہ ہے کہ ہمارے اداروں میں شخصیات ڈومینیٹ کرتی ہیں اور انہی کی بنیاد پر وہ ادارہ آگے چلتا ہے. جب وہ شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پر ویرانہ ہو جاتا ہے. اب میں اب یہاں پہ نام تو نہیں لیتا کسی کا, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کتنا کام کر سکتا ہے اور کتنی اس کی سوچ ہو سکتی ہے جب تک سب لوگوں کو موقع نہ دیا جائے اور سب لوگوں کو بٹھایا نہ جائے اور بات نہ کی جائے اور مختلف مزاج کے, فکر کے اور تحقیق کے اور صلاحیتوں کے لوگوں کو جمع نہ کیا جائے, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ شخصیت کا نام اوپر ہوتا ہے, ادارے کا نام نیچے ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ صرف ادارے کا نام ہو اور شخصیات جو ان سی ہیں وہ اس بینر کے تحت, اس ٹائٹل کے نیچے اپنا کام کرتے رہیں. اب وہ شخصیات دیکھیے, ایک ادارے کے تحت اگر 10 لوگ بھی ہیں نا, اب ان 10 میں سے اگر ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو ادارے کو کوئی نہیں فرق پڑے گا, کیونکہ ادارے کا ہی نام چل رہا ہے نا. لیکن اگر شخصیت ادارے کو ڈومینیٹ کرے گی تو وہ جب شخصیت جائے گی تو واضح بات ہے کہ وہی تو تعارف تھا ادارے کا, تو وہ معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یورپ نے ایک اور جو ہمیں چوٹ لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ مشرق میں ابھی تک شخصیت پرستی ہے اور فرد ڈومینیٹ کرتا ہے, ادارہ ڈومینیٹ نہیں کرتا. یورپ کی ترقی کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ادارے ڈومینیٹ کرتے ہیں, ادارے لیڈ کرتے ہیں. یہ رویہ بھی ہمیں یہاں پر اپنے ہاں بدلنا ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے نام پیدا کریں, ہمیں بڑے بڑے ادارے پیدا کرنے چاہیے. اس میں ہمارا وقت جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس میں ایک چیز اور کہ جب ہم ایسی صورتحال میں آتے ہیں تو میرے خیال میں پھر جو اگلا بندہ ہوتا ہے اس کی خامیاں, خوبیاں, ان چیزوں کو پھر ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو پوچھتے جائیں, اسی کی بات مانتے جائیں. اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ خاص طور پہ سیاست میں دیکھ لیں, ہمارے ہاں آج کل جو آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے اس میں شخصیت پرستی کس حد تک جو ہے نا وہ آ چکی ہے, اس بارے میں بھی آپ اپنی جو ہے نا وہ رائے دیں. دیکھیں یہ چیزیں تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا, یہ تو نتائج ہیں نا کہ جب ہم نے معاشرہ ایسا پروان چڑھایا اس کا نتیجہ یہ سامنے. دیکھیں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے قوم کا رویہ کیا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جیسے جاپان میں اگر زلزلہ آتا ہے تو وہ قوم کچھ مہینوں کے بعد, دنوں کے بعد پھر پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل کئی قومیں آپ دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایشو کو لے کر چلتے رہتے ہیں. خاص قسم کے جو طبقے ہوتے ہیں وہ اس کو کیش کرواتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جذباتی طور پر اور چندہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں. ایک یہ رویہ ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں حکومتیں بھی مسئلے کو لے کر گھسیٹ کر چلتی رہتی ہیں, دنیا کو دکھاتی رہتی ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارے ہاں یہ ڈیزاسٹر ہو گیا تو ہماری مدد کرو. اچھا یہ ایک رویہ ہوتا ہے نا. حادثہ جب کوئی رونما ہوتا ہے اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے. یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ در حقیقت نتیجہ ہے ہماری اس تربیت کا, اس تعلیم کا کہ ہم نے اپنی قوم کو کیسے پروان چڑھایا ہے. جیسی قوم ہوگی اس کا رویہ بھی حادثے میں اور سانحے میں اور کسی خاص موقع پر اسی طرح کا ہوگا. تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. بالکل. تو یہ وقت جو ہے یہ برسوں پرورش کرتا ہے. پھر جو حادثہ جو سے وہ کوئی فوراً نہیں ہو رہا ہوتا نا, ایک دم نہیں ہوتا وہ حادثہ. تو اصل میں یہ جب آپ رویہ اور ریئیکشن اور ریٹیلیشن قوم کا دیکھتے ہیں نا, یہ در حقیقت اس برسوں کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہمیں شخصیتوں کی بجائے
ہمیں اداروں پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اداروں کی طرف جانا چاہیے اور ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جو اپنا نام رکھتے ہوں اور اس کے اندر مختلف شخصیتیں، وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے، اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سماجی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اس میں آگے کام. آپ یہ دیکھ لیجئے نا، سر سید احمد خان کو آپ دیکھ لیجئے، علامہ شبلی نعمانی کو آپ دیکھ لیجیے، بڑے بڑے اور نام ہمارے ہاں ہیں. آپ دیکھیے کام انہی لوگوں نے ہی کیا ہے کہ جنہوں نے اداروں کو بنایا ہے. جو اپنے آپ کو بناتے رہے تو ان کے جانے کے بعد پھر وہی کچھ جو ہو رہا ہے ختم. بالکل یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں مثالیں دیکھنی چاہیے، جیسے سر سید احمد خان ہیں، مولانا شبلی نعمانی ہیں، اس طرح کے لوگ ہمارے پاس موجود تھے. انہوں نے اداروں کے اندر رہ کے یہ کام کیا اور آج ان کا کام ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا اس چیز کا فقدان ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم اس چیز کو ٹیکل کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس پہ وقت لگے گا، اس پہ دیر لگے گی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے علمی حلقے اس چیز کو ضرور سمجھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.